تیرے قدم پہ وارے کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے، صدق و عدل کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، بہر تسلیم علی میداں میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے۔ سبحان اللہ، حضور سیدی علی بن عثمان داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب میں چھٹے کشف حجاب زکوٰۃ کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، جس کا خلاصہ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی ظاہری عالم نے یہ پوچھا کہ آپ کے ہاں زکوٰۃ کا کیا نصاب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے ہاں تو یہ ہے نا کہ 200 درہم ہوں تو اس میں سے 5 درہم دینے ہیں، یا 20 دینار ہوں تو اس میں سے آدھا دینار دینا ہے، یعنی 40واں حصہ 2.5% تمہارے نزدیک ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ہم مال ہی ملکیت میں نہیں رکھتے کہ پھر زکوٰۃ کی مشغولیت میں پڑنا پڑے، مال ہی ملکیت میں نہیں رکھتے۔ آسان مطلب اس کا یہ ہوا کہ جو آتا ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، اپنے پاس کچھ رکھتے ہی نہیں۔ تو اس عالم نے پوچھا کہ آپ نے یہ ادا کہاں سے سیکھی؟ تو فرمانے لگے کہ یہ خیرات مجھے در سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مال کی سخاوت کا انداز یہ ہوتا تھا کہ ان کا سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نثار ہوتا تھا۔ پھر کشف المحجوب میں سیدنا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ شعر بھی ساتھ نقل کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ما وجبت علی زکوٰۃ مال، مجھ پر تو مال کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہی نہیں، وَهَلْ تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى الْجَوَّادِ، اور کیا جود و کرم کرنے والے سخی پر بھی مال کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مال کی زکوٰۃ تو تب ہوگی نا کہ نصاب کو پہنچے گا اور سارا سال رہے گا۔ اللہ والے تو اپنے پاس کچھ رہنے ہی نہیں دیتے، جو آتا ہے وہ رب کی بارگاہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نثار کر دیتے ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے یہ سیکھا، اور حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے ان کا یہ قول ذکر کیا۔ آپ یہ فرمایا کرتے تھے دارنا فانیتن، ہمارا یہ گھر فانی ہے، وَأَحْوَالُنَا عَارِيَةٌ، اور ہمارے حالات یہ ادھارے مانگے ہوئے ہیں، وَأَنفَاسُنَا مَعْدُودَةٌ، اور ہماری سانسیں گنی چنی ہیں، وَكَسَلُنَا مَوْجُودَةٌ، اور ہمارے اندر سستی موجود ہے۔ یعنی سمجھانے کے لیے، ہماری تربیت کے لیے فرما رہے ہیں کہ یہ فانی دنیا کو تعمیر کرنا یہ جہالت ہے، اور کسی سے مانگے ہوئے حالات پر جو ہے بھروسہ کرنا ہے یہ حماقت ہے، اور اسی طرح گنے ہوئے سانسوں کا اعتبار کرنا یہ غفلت ہے۔ تو اس لیے یہ سب کچھ رب کا دیا ہوا ہے، تو اس کو رب کی بارگاہ میں نثار کرنا ہے۔ اور ان کی ایک دعا حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کی، وہ یوں دعا کیا کرتے تھے اللہم ابسط لی الدنیا وزاہدنی فیہا، اے الہ العالمین دنیا مجھے کشادہ عطا فرما، لیکن اس میں مجھے رغبت نہ عطا فرمانا۔ سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے دنیا کشادگی مانگی کہ دنیا کا مال ملے تو شکر کروں، اور ساتھ یہ توفیق مانگی کہ اس میں رغبت نہ ہو تاکہ اس کو اللہ کی راہ میں بانٹ بھی دوں اور پھر شکر کروں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کیا کرتے تھے اور مال بھی آتا تھا۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مومنین کی ماں، وہ یہ فرماتی ہیں کہ جب آپ
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں، آپ کے پاس 40,000 دینار ہیں، اور وہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے قدموں پر نثار کر دیے، اسلام کی خدمت میں لگا دیے، غلام آزاد کروانے میں، دیگر کاموں میں لگا دیے۔ اور صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا 10,000 صبح خرچ کیے، 10,000 رات کو خرچ کیے، 10,000 ظاہری خرچ کیے، 10,000 چھپا کر خرچ کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں، باللیل، رات کو، والنہار، اور دن کو، سرًا، چھپا کر، وعلانیۃ، اور ظاہر کر کے، فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہوگا، نہ ان پر کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہوگا۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال خرچ کرنے کا انداز ہے۔ اور تفسیر کبیر مفاتیح الغیب، اس میں علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وضاحت کی کہ یہ جو سورہ واللیل ہے نا، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 17 سے 21 تک کا ترجمہ، فرمایا کہ ان قریب وہ جو سب سے بڑا متقی ہے اسے جہنم سے دور ہی رکھا جائے گا، جو مال اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ ستھرا ہو جائے اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں، وہ تو اپنے رب اعلیٰ کی رضا چاہتا ہے، اور رب بھی اس سے راضی ہو جائے گا، وہ بھی رب سے راضی ہو جائے گا۔ تو وہ جو غلام آزاد کرائے، جس میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر 6 غلاموں کا نام ذکر کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار، تو وہ سب اس لیے، ان کا رب کی گواہی ہے کہ ان کا مال اس لیے خرچ ہوتا تھا کہ رب راضی ہو جائے۔ اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میری 3 خواہشیں ہیں، تفسیر روح البیان میں ہے، میری 3 خواہشیں ہیں۔ ایک خواہش یہ ہے، النظر الیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھتا رہوں، اور دوسرا وانفاق مالی علیک، اور میرا مال آپ پر خرچ ہوتا رہے، آپ کی بارگاہ میں، آپ کی خدمت میں خرچ ہوتا رہے، اور تیسری خواہش یہ ہے والجلوس بین یدیک، آپ کی بارگاہ کی حاضری ہمیشہ رہے۔ اور تینوں خواہشیں پوری ہوئی۔ مال اتنا خرچ کیا، اتنا خرچ کیا کہ بارگاہ رسالت سے گواہی آ گئی کہ مجھ پر جتنے لوگوں نے احسان کیا، یعنی میری خدمت کی، میں نے سب کی خدمات کا بدلہ اس دنیا میں چکا دیا، لیکن ابو بکر صدیق کی خدمات کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود قیامت میں عطا فرمائے گا۔ فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا کہ صدیق اکبر کے مال نے نفع دیا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے، حضور ہم بھی آپ کے، مال بھی آپ کا، کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال بھی آپ کا ہے، آپ کے صدقے سب کچھ ملا ہے۔ اور نبی کریم، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، ان من امن الناس علی بصحبتہ ومالہ ابا بکر، بخاری شریف کی حدیث ہے، اپنے ساتھ اور اپنے مال سے میرا سب سے زیادہ جس نے میری خدمت کی، لفظی معنی تو ہے نا مجھ پر احسان کیا، لیکن ہم اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ جس نے سب سے زیادہ میری خدمت اپنے ساتھ اور اپنے مال سے کی، وہ ابو بکر ہیں، صدیق اکبر ہیں۔ اور خدمت کا بھی انداز کہ سب کچھ نثار کر دیا۔ ایک بات اس حوالے سے ذکر کر کے اجازت چاہوں گا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فنڈ کے لیے فرمایا، تو آج سیدنا فاروق اعظم دوسرے نمبر والے یہ چاہنے لگے کہ آج میرے پاس مال بڑا زیادہ ہے تو میں پہلے نمبر والے سے ذرا آگے نکلتا ہوں آج، یعنی اس سخاوت میں، نیکی میں سبقت لے جانے کی ایک نیت کی انہوں نے۔ گھر کا آدھا مال لے آئے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ما ابقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہیں؟ تو عرض کرنے لگے، حضور آدھا مال آپ کے بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، آدھا مال بال بچوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ تو ادھر کیا ہوا پھر
پھر وہ پہلے نمبر والے بھی آ گئے، اللہ اکبر کبیرہ، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا ماشاءاللہ، جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آئے اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار۔ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، ماں بقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ سب کچھ لے آئے نا گھر سے، تو بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدائے مہو انجم فروغ گیر، یا رسول اللہ سب کچھ تو آپ کے صدقے ہے، اے تجھ سے دیدائے مہو انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، اب قیتو لہم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، وما علیہ الا البلاغ۔